میں اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ اناؤنس کر رہا ہوں قبضے کی. یہ ہم ابھی اعظم صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ یوں ہی ہم کراس کریں، ہم اس روڈ پہ آئیں، یہ جہاں سے بھی وہ ایک نیٹ ورک ہے، یہ ایسے جہاں بھی ہے نا، ہم ایک ایسے کسی نیٹ ورک کے ذریعے ادھر جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایک ہم نے وقتی طور پہ ایک لیک بنائی ہے جو 50 کنال کے اوپر. تو یہ بھی لیک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہماری کوشش ہے کہ مئی جون تک ہم اگلے رینی سیزن سے پہلے آپ کو بنا کے دکھائیں. تو اس طرح کی آپ کو 4 5 6 لیکیں نظر آئیں گی اس طرح کی. یہ آج ہم دکھائیں گے، یہ ابھی ایک دکھائی ہے، 4 یا 5 لیکیں آگے کہیں پہ لگا ہوگا. تو باقی یہ آپ دیکھیں یہ مشینری ہے، دن بدن یہ مشینری بڑھتی جا رہی ہے. پیچھے ہاں یہ مشینری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور آپ کو 1 ماہ کے بعد جب آپ 26 کو آئیں گے تو آپ کو بڑی ڈفرینٹ چیزیں نظر آئیں گی. اور میں ایک اور اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ 26 جنوری کے بعد جو اگلا ہمارا وزٹ ہے وہ ہے ہمارے جنرل ممبروں کے ساتھ. وہ بڑا فنکشن، اس میں ساری دنیا آئے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہم ابھی سے اسپیشل تیاریاں کریں گے. تو یہ اسکیم نہیں ہے، یہ ایک پنڈی اسلام آباد کے ساتھ بنتا ہوا تیسرا شہر ہے. یہ میں اس لیے ابھی پہلے بات کر رہا ہوں کہ تاکہ جب آپ وزٹ کریں آپ اس چیز کو آپ نے ایگزامن کرنا ہے، جس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سب سے پنڈی اسلام آباد کے قریب اسکیم ہے. اور یہ پنڈی اسلام آباد کے ساتھ ایک تیسرا شہر بن رہا ہے. اتنا بڑا اس کا ایریا ہے. اور ابھی اس کی جو ڈیزائننگ ہے، جو پلاننگ ہے، فرض کرو جو آج ہم نے دکھانا ہے یہ ٹوٹل سکیم کا آپ کو میرے خیال 20% بھی نہیں دکھانا. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنی بڑا ایک نیا شہر بن رہا ہے. اور اس کی پلاننگ، اس کی ڈیزائننگ ایک نہ صرف انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر ہے بلکہ اگلے 500,000 سال کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی بیچ میں میٹ کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ جو گروپ بنانے والا، میں اکثر کہتا ہوں یہ بات بڑی میں اہم کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی شہر کا یا کسی اسکیم کا یا کسی پروجیکٹ کو آپ دیکھیں 3 چیزیں اس میں بہت ضروری ہے جو آپ ہائی لائٹ بھی کریں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے. لوکیشن بھائی بہت میٹر کرتی ہے. آپ لوکیشن دیکھیں، ایک طرف M2، ایک طرف 9 کلومیٹر RRR، ایک طرف چکری روڈ، ایک طرف آپ کے 2-3 کلومیٹر کے ریڈیس میں ڈیم، اور ایک طرف 8-9 کلومیٹر کے پہاڑ. ایک طرف راول پنڈی، ایک طرف اسلام آباد، اور ایک طرف 2 منٹ کی ڈرائیو پہ ایئرپورٹ. یعنی جتنے ہمارے ایک نیشنل لیول کے پروجیکٹ ہے، کمیونیکیشن سسٹم ہے، مواصلات ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. اور یوں ہی جو RRR بن کے بانٹ تک جانی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے لاہور سے سیالکوٹ، سیالکوٹ سے کھاریاں، لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے بن چکی ہے، اس کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں. اب سیالکوٹ سے کھاریاں بن رہی ہے، FW بنا رہا ہے، وہ تقریباً 6 ماہ 8 ماہ پہ بن جانی ہے. پھر کھاریاں سے بانٹ تک موٹر وے بن رہی ہے. تو یہ جو روٹ ہے RRR کا، یہ تمام ٹریفک کو M1 M2 DI خان موٹر وے، ہزارہ موٹر وے، ایئرپورٹ کے لیے یہ ملائے گا سرگودا کو بھی، لاہور کو بھی، اور کھاریاں اس کو جس نے سفر کرنا ہے اس نے RRR کے اوپر سفر کرنا ہے. اور بانڈ سے جا کر چاہے تو وہ موٹر وے پہ چڑھ جائے، چاہے تو وہ GT روڈ سے کھاریاں کی طرف جائے. ایسا زبردست کمیونیکیشن سسٹم ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں. تو یہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ ہمیں دکھانی چاہیے. اتنا یہ جتنے میں نے آپ کو ایک قسم کے نشان بتائے ہیں یا فیچر بتائے ہیں، اس میں اگر ایک بھی فیچر کسی اسکیم کو مل جائے تو اس کی کامیابی کے لیے یہ کافی ہے. تو آپ کے لیے 7 سے 8 فیچر اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ کس قسم کی پلاننگ، کس قسم ڈیزائننگ. تو لوکیشن کے حساب سے یہ اسکیم ہے. دوسرا میں کہتا ہوں کہ دوسری جو اسکیم میں دیکھنے والی ہوتی وہ ہے کہ وہ اسکیم آبادی کے کتنی قریب ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. دیکھیں آباد اس کو لوگوں نے کرنا ہے. پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے، پاکستان میں ایسا لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھے 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر 80 کلومیٹر گاڑی چلائیں. وہ ایک دن چلا سکتے. جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے آپ کے بچے، آپ کے پیارے اگر آپ کے ساتھ کبھی سنو فالنگ میں مری چلے جائیں یا نتھیا گلی یا اس کے آگے چلے جائیں، وہ جب ویلیاں دیکھتے ہیں سنو فال کہتے ہیں ابو ہمارا تو ادھر فلیٹ یا ادھر ہمارا ولا ہونا چاہیے. اور اگر کسی نے ولا ادھر بنا لیا تو وہ پہلی دفعہ صبح اٹھ کے جائیں گے، اگلی کہیں گے نہیں ابو آپ ہمارا دل نہیں چاہتا. وہ زندگی میں 5 سال بھی نہیں دوبارہ جائیں گے، کیونکہ وہ ایک دفعہ اس کو چیز اٹریکٹ کی ہے، دوبارہ نہیں وہ جاتے. تو پاکستان میں بھی ایسے ہے کہ آپ 250 روپے پیٹرول ڈیزل لے کر یہ نہیں ہو سکتا 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر اپنی زندگی سے دور
آپ جائیں. وہ تو ہوتا ہے فارم ہاؤس کی لائف. اگر آپ کا فارم ہاؤس ہے تو آپ 1 ماہ میں 15 دن میں آپ جائیں, وہ تو اچھا ہے. تھوڑا سا دور بھی ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ یہ آبادی کے ہمارا بالکل قریب ہے, کیونکہ آپ تو بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا I-16, I-17 اور 18 اور 18th ایونیو کے اوپر آپ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. تیسرا ہوتا ہے کہ یہ جو برانڈ ہے, یہ کون سا پروجیکٹ بنا رہا ہے, برانڈ کے پیچھے کون ہے. یہ بھی ہے کہ کچھ تجربہ کار لوگ ہیں, انہوں نے پہلی زندگی میں کوئی کام کیا, ان کے پاس وہ مہارت, وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹی اور وہ ریسورسز موجود ہیں. یہ بھی تو دیکھنا ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے. ٹیکنیکل ایکسپرٹی بھی اور ریسورسز بھی, اور ان کو کام کرنا آتا ہو, انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہوں, جس طرح کے پہلے پروجیکٹ بنائے ہوں. یہ بہت ضروری ہے. ریسورسز کی میں بات کروں گا. پچھلے 1-1.5 سال میں کیا ہوا, لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں تھے, لوگوں کو اپنے آفس بند کرنے پڑے, بھاگنا پڑا. لوگوں کا اربوں روپیہ جو ہے وہ ڈیڈ مارکیٹ میں چلا گیا. اس سے بھی ریل اسٹیٹ کے بزنس میں ایک جو بینکوں کا پرافٹ 23-24% تک چلا گیا, اور دوسرا جو ایسی نان فنکشنل سوسائٹیوں میں اربوں روپیہ اور لاکھوں کی صورت میں فائل ایک بنا دی گئی. تو وہاں آپ کے لیے کوئی پلاٹ یہ نہیں ہے کسی نے 5 لاکھ بکنگ کیا تو 5 لاکھ فائل گراؤنڈ پہ موجود ہے. آج آپ بتائیں, آپ کا FT2 کا تمام پلاٹ گراؤنڈ پہ اوپر موجود ہے, نقشے پہ بھی موجود ہے, گراؤنڈ پہ بھی. کسی کے پاس کوئی فائل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس فائل ہے تو اس کی قسطوں کیا ہے, وہ آج قسط دے, صبح پلاٹ لے لیں. اور ڈیو ڈیٹ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم قبضہ دیں گے. تو یہ دیکھیں کہ ہم نے سب سے زیادہ فیلڈ پہ کب وزٹ کیے, جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ریل اسٹیٹ کے اوپر جی بحران ہے, جب لوگ کہہ رہے ریسورسز کی کمی ہے. تو جب میں فیصل ہل جاتا تھا, FT1 جاتا تھا, FMC جاتا تھا, FT2 میں کہتا یہ کام بھی مجھے چاہیے, یہ بھی برج چاہیے, یہ بھی برج چاہیے. تو ہم نے تو نہیں کوئی کام روکا. تو ریسورسز ہم نے مینیج کیے نا. تو یہی ایک ہوتا ہے کہ جو ایک گروپ ہوتا ہے, جو ایز اے گروپ ترقی کرتے ہیں, جو ایز اے ایک آرگنائزیشن ترقی کرتے ہیں, ان کو نہیں یہ فرق پڑتا, وہ اپنی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آج بینک کا ریٹ کم ہو اور آج یہ پراپرٹی میں بہتر آئے تو ہم نہیں, ورنہ اگر ہمیں یہ نظر آ جائے کہ ہمیں 6 ماہ 1 سال کے لیے جو اسی طرح ریل اسٹیٹ کے حال جانے, تو ہم اس سے 10 گنا زیادہ ریسورسز کا بندوبست کریں گے اپنے ریسورسز سے. ہم یہ نہیں سوچیں گے جس طرح فیصل جود ہے, ہم بالکل نہیں دیکھ رہے کہ ایک بھی نہ بکنگ ہو, ہم نے اس کو بنانا ہے 100% فرنش کر کے. جو لوگوں کو ٹائم دیا ہے 4 سال کی ریکارڈ مدت میں فیصل جول کو بنا کے ہم نے ہینڈ اوور کرنا ہے, چاہے اس میں ایک دکان بکی ہو یا ایک فلیٹ کی کام نہیں. یہ پروجیکٹ ہے, اس کو 3 سال میں ہم نے 100% ڈیولپ کر کے لوگوں کو ہینڈ اوور کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک میں اس میں اور بڑی خوشخبری سناؤں گا کہ جو چھوٹی رمضان سے پہلے, ہم تو رمضان سے پہلے ہی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کوئی 10-15 دن آگے پیچھے یا یہ نہ ہو ہم چھوٹی عید پہ لے جائیں تو آپ کہیں جی آپ نے تو یہ. اس میں میں اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ اناؤنس کر رہا ہوں, قبضے کی. دن بھی اناؤنس کروں گا, ڈیٹ بھی اناؤنس کروں گا, سال بھی اناؤنس کروں گا. یہ نہیں ہوگا کہ فلاں سال کر دیں گے, فلاں ماہ نہیں, ایگزیکٹ دن کے ساتھ ہم اس کا قبضہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں, تو میں تھوڑی سی آپ کو یہ اس لیے بریفنگ دی ہے کہ تاکہ آپ جب ہمارا وزٹ کریں تو بہت زیادہ چیزیں آپ یہ دیکھتے جائیں, تو ان چیزوں کو اجاگر کریں. تو آپ دوستوں سے میری درخواست ہے کہ یہ ایک نئی صف بندی کا دور ہے. کائبر جو ہے وہ 13% آ گیا ہے, بینک اب 11% سے دیتے نہیں ہیں, 50% سے زیادہ کائبر گر گیا ہے. مارکیٹ میں آپ کے سوچ سے زیادہ اس وقت ہلچل ہے اور ریل پیل ہے, اور لوگ پراپرٹی میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا پیغام کہاں تک پہنچاتے ہیں. آپ پنڈی, اسلام آباد, اٹک کے لوگوں تک اپنا پیغام کتنا پہنچاتے ہیں, آپ اوورسیز پاکستانیوں کے پاس کتنا پیغام پہنچاتے ہیں, آپ کتنا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ پیسے بھیجتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دیں, وہ کل کو ایشو بنتے ہیں, آپ کہیں گے کمپنی کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں بھیجیں. بلکہ اب تو وقت یہ ہے کہ آپ لائیو ان کو ایک پلاٹ دکھائیں, کمرشل دکھائیں, رہائشی دکھائیں, بلاک دکھائیں کہ جی یہ میں اس وقت اس روڈ کے اوپر کھڑا ہوں, میں آپ کو یہ 6 پلاٹ کٹھے لے کے دے رہا ہوں, آپ ابھی یہ کمپنی کا اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے بھیجیں. میں کل صبح ان کے آفس جاؤں گا, ان سے کنفرمیشن لے کے میں کل ہی آپ کے ساری الاٹمنٹ سارا کروا کے میں آپ کو بھی ہارڈ کاپی بھیج دوں گا, اور اپنے پاس بھی ایک ریکارڈ لکھ دوں گا, میں سافٹ کاپی بھی آپ کو بھیج دوں گا.
तो लोगों के साथ आप जिस तरह बाहर की दुनिया में सेल का लोग काम करते हैं, उसी तरह का आप अपना भी अपलिफ्ट करें, हम भी अपनी कंपनी को, हम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट करें, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के म्यार देखें, उनके म्यार पे उतरना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए $3 लाख, उनके लिए 3 लाख यूरो, उनके लिए 3 लाख पाउंड, 2 लाख पाउंड, उनके लिए 4 लाख सऊदी रियाल, उनके लिए 2 लाख यूएई दिरहम इन्वेस्ट करना कोई मानी नहीं रखता उनके पास। क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे काम किया हुआ है, उन्होंने जो पैसे उनके पास बड़ी वो हार्ड अर्निंग होती है, वो कि वो पैसा पाकिस्तान के हिसाब से बड़ा बनता है, तो उनका पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे उनका पैसा 2-3 साल में डबल चप्पर भी हो, और वो अगर आकर उधर घर बनाना चाहें या अपनी प्रॉपर्टी सेल के अपनी कोई ज़रूरतें पूरी कर नहीं सके, वो हो जहाँ हो कि वो 4 साल के बाद आए, उनको पता चले ये तो फाइलें थी, वो तो नहीं, वो सोसाइटी वाले बेच के किसी और को जगह ही कहीं और लाके ले गए। तो ये हमें खुद भी ज़रा सोचना पड़ेगा। बाकी आप लोग हैं, आप लोगों का हमने अक्सर बात का भी मौका देते हैं, सवाल का मौका देते हैं। हमें 100 गलतियाँ हो सकती हैं, आप लोगों का काम है वो गलतियां आप हमें बताएं, या इम्प्रूवमेंट की जहाँ पे गुंजाइश है वो आप हमें बताएं। हमारे हर साइट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ, हम REC की मीटिंग करते रहते हैं, हम विज़िट करते रहते हैं। कोई आपके ज़हन में कोई अच्छा आइडिया हो, कोई तनकीदी बात हो, आप बिल्कुल करें, क्योंकि वो तनकीद को ना अच्छे तरीके खुले दिल से लेना, उससे वो तनकीद होगी तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे ना, वरना तो हम भी रुक जाएंगे। तो आप तो आपने पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, देखिए हर बंदे को मैं रोक तो नहीं सकता ना, उसका ज़हन अच्छा भी होता है। तो कोई लिख के देना चाहे तो वो अपना सवाल चिट पे लिख के जाए, कोई हमें व्हाट्सएप पे भेजना चाहे तो मेरे बेटे ज़ुहैर को भेज दे, मुझे भेज दे, साइड के हमारे कर्नल साहब को भेज दे। कोई मुझसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, अपने कुछ सीनियर REC है उसको ज़रिए भी आप अपना मैसेज हमारे तक पहुँचा सकते हैं। तो हम आपकी तनकीद को भी, आपकी सजेशन को भी और आपके आइडियाज़ को भी इंशाअल्लाह ताला वेलकम कहेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे खुले दिल से। आप खुद सोचेंगे कि आपने कोई बड़ा काम हमें कह दिया, बेशक उस पर करोड़ों लगना था, आपको पता चलेगा कि एक छोटे से बच्चे के कहने के ऊपर हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और बड़े पैसे लगा दिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये काम हम करेंगे। आएंगे कमांडर साहब, अगर कोई नक्शे पे दिखाना है या